بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے شمار درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پاکستانی تجھے سلام۔ امید کرتے ہیں آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ظالم شخص کے عبرتناک انجام کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے نئے آنے والے حضرات سے درخواست، جن حضرات نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے کہ حجاج بن یوسف کے نام اور شخصیت سے یقیناً آپ سب واقف ہوں گے۔ اس شخص کو عبد الملک نے مکہ، مدینہ، طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی کی موت کے بعد اسے عراق بھیج دیا، جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا۔ ان مقامات میں 20 سال حجاج کا عمل دخل قائم رہا۔ اسے کوفہ میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کی۔ اس کے دور میں اسلامی فتوحات کا دائرہ سندھ اور ہند کے دوسرے علاقوں تک پھیل گیا، حتیٰ کہ مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم پر اعراب لگوائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا۔ یہ حافظ قرآن تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا۔ وہ جہاد کا دہنی اور فتوحات کا حریص تھا، مگر اس کی ان ساری خوبیوں پر اس کی ایک برائی نے پردہ ڈال دیا، اور وہ برائی بھی ایسی کہ تمام خوبیوں پر چھا جاتی تھی اور تمام اچھے اوصاف کو ڈھانپ دیتی تھی۔ اور وہ برائی کیا تھی؟ وہ برائی تھی ظلم۔ حجاج اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے اپنے مخالفین پر ظلم کرتا، اس کی مخالفت کرنے والے سبھی لوگوں کو وہ قتل کروا ڈالتا۔ اپنے اقتدار کی لالچ کے لیے وہ ظلم کی تمام حدیں پار کر گیا۔ حجاج تمام خوبیوں کے باوجود ایک ظالم شخص کی حیثیت سے تاریخ میں جانا جاتا ہے۔ اس کے مظالم بہت زیادہ تھے۔ اس نے اپنی زندگی میں خونخوار درندے کا روپ اختیار کر لیا تھا۔ ایک طرف اس کے دور کے نامور مجاہدین موسیٰ بن نصیر، محمد بن قاسم کفار کی گردنیں اڑا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں، اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا۔ وہ اپنے مخالف کو قتل کرنے میں ذرا دیر نہ لگاتا، چاہے وہ وقت کے بڑے بڑے اولیاء اور علماء ہوتے، چاہے دانشور ہوتے، اسے ان سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جو شخص بھی اس کے خلاف بولتا، اس کے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا، وہ اسے قتل کروا دیتا۔ امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں حشام بن حسان سے نقل کیا کہ حجاج نے 1,20,000 انسانوں کو قتل کیا۔ اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں 80,000 قیدی بیک وقت رہے ہیں، جن میں سے 30,000 عورتیں تھیں۔ اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابعی اور زاہد و پارسا انسان حضرت سعید بن جبیر کا قتل تھا۔ انہیں قتل کرانے کے بعد حجاج پر دہشت سی سوار ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا۔ وہ جب سوتا تو حضرت سعید اس کا دامن پکڑ کر کہتے تھے، اے دشمن خدا، آخر تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ میرا کیا جرم تھا؟ جواب میں حجاج کہتا تھا، مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ اندر کی آگ تھی جو جب بھڑک اٹھتی ہے
تو امن و سکون سب کچھ راکھ کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج کو وہ بیماری لگ گئی تھی جسے زمہریری کہا جاتا ہے۔ سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم پر چھا جاتی تھی اور وہ کانپتا جاتا تھا۔ آگ سے بھری ہوئی انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں، وہ اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھی کہ اس کی کھال جل جاتی، مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا۔ حکیموں کو بلایا تو انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا۔ تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت سارے کیڑے لپٹے ہوئے تھے۔ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ وہ آئے اور حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، انہیں تنگ نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، مگر تو باز نہ آیا۔ آج حجاج باعث عبرت بنا ہوا تھا، وہ اندر سے بھی جل رہا تھا اور باہر سے بھی جل رہا تھا، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا۔ چنانچہ وہ حضرت سعید کو قتل کرنے کے بعد زیادہ دن تک زندہ نہ رہ سکا، وہ صرف 40 دن کے بعد دنیا سے چلا گیا۔ مگر حضرت سعید اور حجاج کی موت میں بڑا فرق تھا۔ حضرت سعید کو شہادت کی موت نصیب ہوئی اور وہ ایسی آن بان سے دنیا سے رخصت ہوئے کہ بعد میں آنے والے مجاہدین کے لیے ایک سنگ میل قائم کر گئے۔ وہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کا دل مطمئن تھا اور چہرے پر تبسم تھا، لیکن حجاج جب دنیا سے جا رہا تھا تو اندر کی آگ میں جل رہا تھا، چہرے پر ندامت کی ظلمت تھی، اسے اس کا ایک ایک ظلم یاد آ رہا تھا۔ حضرت سعید کی شہادت پر تمام صلحاء اور علماء افسردہ تھے، لیکن حجاج کی موت پر اللہ کے نیک بندوں نے اطمینان کا سانس لیا۔ ایک بزرگ نے حجاج کی موت کی خبر سنی تو خوشی سے رو پڑے۔ مرنے کے بعد اس ڈر سے کہ اس کی قبر کے تمام نشانات مٹا دیے گئے تاکہ لوگ اس کی لاش کو باہر نکال کر جلا نہ ڈالیں۔ اللہ اکبر! یہ اندیشے اس شخص کی قبر کے بارے میں ہو رہے تھے جس کے سامنے اس کی زندگی میں لوگ کھڑے ہوتے تھے تو ان پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا اور وہ لوگ اس کے ڈر سے دیوانے بن جایا کرتے تھے۔ تاریخ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب حجاج حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے فارغ ہو کر مدینہ آیا تو اسے مدینہ سے باہر ایک شیخ ملا۔ چونکہ حجاج کے چہرے پر نقاب تھا اس لیے اس نے حجاج کو نہیں پہچانا۔ حجاج نے اس سے مدینہ کا حال احوال دریافت کیا تو شیخ نے کہا، بہت برا حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری قتل کر دیے گئے ہیں۔ حجاج نے پوچھا، ان کو کس نے قتل کیا؟ شیخ نے جواب دیا، ایک فاسق و فاجر اور لعین شخص جس کا نام حجاج ہے، اللہ اس کو ہلاک کرے اور سب لعنت بھیجنے والے اس پر لعنت بھیجیں۔ حجاج یہ سن کر غصے میں آ گیا، اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور پوچھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ شیخ نے کہا، ہاں میں آپ کو پہچانتا ہوں، مگر آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں یہاں کا مشہور دیوانہ ہوں، مجھے دن میں 5 مرتبہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، اور ابھی بھی جب میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا تو مجھے دورہ پڑا ہوا تھا۔ تو وہ شخص جس سے بات کرتے ہوئے بڑے بڑے لوگ ڈر جاتے، ان کے جسم پر رعشہ طاری ہو جاتا، اور وہ کہ جس کے عطاب سے بچنے کے لیے لوگ مصنوعی دیوانے بن جاتے تھے، آج جب اس کے جسم سے جان نکل گئی تو اس اندیشے سے کہ کہیں لوگ اس کی
قبر سے اس کی لاش کو نکال کر جلا ڈالیں گے۔ اس کی قبر کا نشان تک مٹا دیا گیا۔ اس کے متعلقین کو اس کی لاش کی بے حرمتی کے بارے میں دنیا والوں سے جو خطرہ تھا، انہوں نے اس کی قبر کا نام و نشان مٹا کر بظاہر اسے خطرے سے تو بچا لیا، لیکن ظالموں کے لیے جو آخرت کے خطرات اور سزائیں ہیں، ان سے اسے کون بچا سکتا تھا؟ وہاں تو کسی کا بس نہیں چلتا، کسی کی سفارش کام نہیں آتی، خاندانی وجاہت فائدہ نہیں دیتی۔ ایک بزرگ نے حجاج کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے جتنے قتل کیے تھے ان میں سے ہر ایک کے بدلے مجھے بھی قتل کیا گیا۔ اسے صرف حجاج کا معاملہ نہ سمجھیے، ہر ظالم کے ساتھ آخرت میں یہی ہوگا۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ظالم کے ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان زندگی کے کسی بھی موڑ پر ظالم نہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ظلم سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آخر میں پیغام آپ سب حضرات کے نام سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کثرت سے پڑھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستانی تجھے سلام۔